تھرڈ ٹیمپل کی بات ابھی محبوب صاحب نے کہی، اور پھر جو مسیح کا جو وہ انتظار کر رہے ہیں جیوز یہودی، اور جو ہماری ڈیفینیشن میں ہم اس کو دجال کہتے ہیں، وہ اپنے لیے ایک نجات دہندہ کے طور پہ ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کس طرح سے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب ایک جو پوائنٹ محبوب صاحب نے کہا، اور وہ یہ کہ اسرائیل میں جو یہودی ہیں وہ یہ انہوں نے ایک پالیسی کے تحت وہاں سیٹل فلسطینی خاص طور پہ مسلمان، ان کے اوپر جو ایک ظلم اور بربریت کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کو انہوں نے بہت آرگنائز طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی تقریباً 77 میں انہوں نے ایک لاء پاس کیا، اور وہ لاء پرانا لاء تھا جو آٹومنس خلافت عثمانیہ کے زمانے کا لاء تھا، جس کے تحت انہوں نے تمام جو زمین تھی جس پہ فلسطینی رہائش پذیر تھے اس کو نیشنلائز کر لیا، اسٹیٹ اون ہو گئی۔ اس میں وہ علاقے بھی تھے جو اب جیروسلم میں جہاں پہ مسلم سیٹلرز ہیں، جو فلسطینی تھے ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جن گھروں میں وہ رہ رہے ہیں وہ ان کے نہیں ہیں، بلکہ اسٹیٹ نے اس کو اون لے لیا ہے۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ایسی بہت ساری ویڈیوز آئیں جس میں بلڈوزر آ کے اور لوگوں کے گھروں کو توڑ رہے ہیں۔ وہ اسی لاء کے تحت انہوں نے ایک سسٹمیٹیکلی بہت بڑے ایریا کو خالی کرایا، اور یہ ایک پیغام دیا گیا مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو، کہ وہ اصل میں یہاں پہ سیٹلرز ہیں، وہ یہاں کے مکمل رہائشی نہیں ہیں۔ یہ ایک اتنا کمپلیکس ایشو ہے، یعنی اگر ہم اس فلسطین کے مسئلے کو دیکھیں تو یہ صرف مذہبی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی، یعنی ایک پولیٹیکل اور اکنامک بھی بہت اہم ہے۔ پولیٹیکلی تو جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بڑے ممالک، خاص طور پہ امریکہ اور ویسٹ یورپ میں ایسے ممالک ہیں جو فلسطین کی مخالفت اور اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس میں کیونکہ یہ کہا جاتا ہے، اور یہ کچھ ایک دو کتابیں بھی موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جیوز نے دنیا کا سب سے بڑا جو ٹاپ بزنس ہے وہ سب قبضے میں کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک معاشی، یہ ایک اکنامک ایشو بن گیا کہ اگر اسرائیل کے اوپر کسی قسم کے سینکشنز لگائے گئے یا اس کو کسی طرح کا پولیٹیکل پریشر ڈالا گیا، تو وہ جو جیوز جو اسرائیل میں نہیں بیٹھے بلکہ یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہیں، وہ وہاں کی حکومتوں کے ٹوئسٹ کرتے ہیں، گردن موڑتے ہیں کہ اگر اسرائیل کے ساتھ یہ پالیسی یا سینکشنز لگائے تو ہم یہاں پہ اکنامک کرائسس آ جائے گا۔ ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرے ایک ایسا بھی اینگل ہے جو عام طور پہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، اور یہ کہ ویسٹ بینک میں پانی کے سورس موجود ہے۔ پانی جو اسرائیل میں جاتا ہے، اسرائیل کا جو پانی ہے اس کا سورسز جو ہیں وہ ویسٹ بینک میں موجود ہیں۔ بڑے بڑے ایکوافیئرز ہیں، یعنی زیر زمین پانی کے تقریباً یہ کہا جائے کہ وہ پورا حصہ نیلا ہے، نیچے پانی ہے اس کے، اور وہ اسرائیل میں اتنا پانی موجود نہیں ہے۔ اسرائیل کی جو واٹر پالیسی ہے وہ اتنی بڑی پالیسی ہے جس کو کہا جائے اس وقت دنیا میں بہت بڑے بڑے انہوں نے ایکسٹریکٹنگ پمپس یا مشینری لگائی ہے جو ویسٹ بینک سے پانی کو گھسیٹتے ہیں۔ پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اسرائیل کا جو مین لینڈ ہے اس میں پانی کی بہت کمی ہے، اور سارا وہ اس طرف موجود ہے ویسٹ بینک میں۔ غازہ کے اوپر جو ریسرچ آئی ہے، ایک یونائٹڈ نیشن کی کمیشن آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ نے ایک ریسرچ کی، اور وہ یہ گوگل پہ بھی موجود ہے، آپ دیکھیے کہ غازہ کے نیچے، غازہ کا جو کوسٹ ہے، یعنی جو پانی سمندر کا سے جو لگتا ہے، اس میں سب سے بہت بڑا بلینز آف بیرلز آف کروڈ آئل موجود ہے، تیل موجود ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ جو ہے، ان ریالٹی غزہ جو ہے وہ تیل کے اوپر تیر رہا ہے، اتنا تیل ہے اس کے نیچے۔ اور اسرائیل نے کوئی 2012 کے بعد اس میں سے تیل آہستہ آہستہ ایکسٹریکٹ کرنا شروع کیا، تقریباً 12 بلین انہوں نے نکالا، مگر یہ 380 بلین بیرلز آف آئل ہے۔ جب یہ ڈسکور ہوا 1977 میں، یہ ڈسکور ہوا 1990s میں ڈسکور ہوا، اس کے بعد یاسر عرفات کا یہ آئیڈیا تھا کہ وہ غزہ کو، یا جو جتنا فلسطینی علاقہ ہے اس کو سنگاپور کی نیچر سے اس کو کمرشلائز کریں گے۔ پھر اگر ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ تیل غزہ کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے
تو کسی قسم کی کسی ایڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ نہ یہ ٹیکنالوجی وہاں پہ جانے دی جا رہی ہے، اور نہ اس تیل کا استعمال اسرائیل فلسطینیوں کے لیے تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے. اور جب 1990s میں جب یہ ٹاکس شروع ہوئیں تو کچھ وقت کے بعد یہ ہوا کہ آپس میں اس بات پہ جھگڑا ہو گیا، جو اوسلو ایکارڈ کے بعد اس بات پہ جھگڑا ہو گیا کہ شیئر کتنا ہوگا. اسرائیل چاہتا تھا کہ اس کا زیادہ شیئر ہو اور فلسطینیوں کا کم ہو، اور اس کے بعد کبھی بھی یہ اس معاملے کے اوپر بات چیت نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد سیکنڈ انتفاضہ جو کہا جاتا ہے وہ شروع ہو گئی. یہ تو ریزن ہے کہ کیوں اسرائیل اتنا زیادہ اس کی پالیسی ہے کہ وہ کسی طرح سے غزہ کے اوپر قبضہ کر لے. اکثر لوگ یہ سوال کہتے ہیں کہ کیا حماس نے یہ کیلکولیٹ نہیں کیا تھا کہ اسرائیل کا یہ ریاکشن ہوگا، کیوں حماس اتنا آگے تک چلا گیا؟ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ زمین ان پہ بہت تنگ کر دی گئی تھی. نہ صرف زمین بلکہ ان کے تمام معاشی، معاشرتی اور پولیٹیکل جتنی ایکٹیویٹیز تھیں وہ سب اسرائیل نے آہستہ آہستہ کنٹرول میں کر لی تھی. اور وہ تو غزہ کے علاقے میں ہے نا، مگر جو فلسطینی اسرائیل کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی اس قسم کے پالیسیز اور لاز بنا دیے گئے تھے کہ ان کو الگ کر دیا تھا. یعنی وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے تھے کہ یہ فلسطینی ہیں اور یہ نان پیلسٹینینز ہیں. یقیناً حماس نے اس کو کیلکولیٹ کیا تھا. حماس کو یقیناً دنیا بھر سے ایسے ممالک کی طرف سے ایشورنس بھی ملی تھی کہ یہ ان کی مدد ہوگی. یہ بیک فائر نہیں کیا. میں سمجھتی ہوں کہ میں اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتی ہوں، کیونکہ کوئی بھی کانفلکٹ، جب کوئی بھی جنگ ہوتی ہے، اس کے صرف یہ اثرات نہیں ہوتے کہ ایک ہار گیا اور ایک جیت گیا. میں صرف اب اس پارٹ پہ ڈسکس کروں گی کہ کیا پاسبل اس کا آؤٹ کم ریزلٹس نکل سکتے ہیں، جو ہم ایز این ایکسپرٹ، ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن ہم اس کو انالائز کرتے ہیں کہ کیا کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ایک تو جو دنیا میں ایک آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو بڑا ملک ہے یا چھوٹا ملک ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں چلا جائے. مگر یونائٹڈ نیشن کا کیا رول رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشن تو ایسی جگہ بن گئی جہاں پہ اسٹیٹس آئیں، ڈسکس کریں اور بس ختم ہو جائے، کوئی معاملہ ریزالو نہ ہو. لیکن جو اہم اینگل ہے اس کا، یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو کسی قسم کا کوئی انصاف نہیں ملا. مگر اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں نے جب وہ پھنسے آ کے یہاں پہ، تو دونوں ممالک نے کہا کہ بھئی یونائٹڈ نیشن کوئی رول پلے کرے تاکہ جو قیدی ہیں وہ چھڑوا لیا جائیں. بائیڈن نے یہ کہا. پھر اسرائیل نے ابھی ریسنٹلی بالکل یہ کہا کہ کسی طرح سے جو کانفلکٹ بڑھی تو اسرائیل نے بھی یہ کہا کہ جو پرزنرز ہیں ان کو ریلیز کرایا جائے. تو یونائٹڈ نیشن کا رول موجود تو نہیں ہے، لیکن یہ ختم بھی نہیں ہوا ہے. پھر ایک اور جو اہم میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ رول آف لا کے اوپر بھی کچھ لوگ کنسرن ہیں. یعنی ٹھیک ہے وائلیٹ تو ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ کو جنگ اور امن کے جو پرنسپلز ہیں اس کو کہیں پہ بھی آپ نہیں دیکھتے کہ رسپیکٹ کیے جا رہے ہیں. مگر جب بڑی پاورز خود پھنس جاتی ہیں آ کے کہیں پہ، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ تو فلانا قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور فلانا جو یہ والا جو لا ہے اس کو رسپیکٹ کرنا ضروری ہے. آئے گا وقت، میرا خیال ہے کہ ایسی دنیا جس میں کوئی بھی قانون نہ ہو اس دنیا سے بہتر ہے جس میں کچھ قانون ہو. ایک بہت ہی اہم میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسٹیٹ جو ہیں وہ رسپونڈ نہیں کر رہی ہیں جس طرح لوگ چاہتے ہیں. دنیا کے جو عوام ہیں وہ کیا چاہتے ہیں یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں. تو کیا سوال یہ ہے نا کہ کیا جو حکومتیں بیٹھی ہیں اس وقت پاور میں ہیں، کیا وہ لوگوں کی صحیح نمائندگی کر رہی ہیں یا وہ کسی اور کی نمائندگی کر رہی ہیں؟ کیا جیسے محبوب صاحب نے کہا کہ اسٹیٹ کا انٹرسٹ امپورٹنٹ کر دیا گیا ہے، لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. لیکن کیا یہ بات اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گی کہ جو لوگ یعنی پبلک اوپینین جو ہے یہ میٹر کرتا ہے؟ یہ کرے گا، ابھی نہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ ضرور یہ بات دوبارہ سامنے آئے گی کہ جو لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ ایکچولی لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہیں. بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا ڈیموکریسی یعنی جو جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، کیا واقعی وہ صحیح سسٹم ہے گورنمنٹ چلانے کے لیے؟ کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی از دا سلوشن آف
all the problems. تو اصل میں اور اٹس اے سلوشن ٹو سم آف دا پرابلم ناٹ آل، کیونکہ وہ ایکچولی لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے. اور ایک اور جو کنسرن ہے دنیا کا وہ یہ کہ مسلمان کیوں آپس میں اتنے زیادہ یونائٹڈ نظر آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان یونائٹڈ نہیں ہے، لیکن یہ جو پروٹیسٹ ہیں سڑک کے اوپر، لوگوں نے یونیورسٹیز میں مختلف ملکوں میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، سنی نہیں جا رہی لیکن لوگ باہر نکل رہے ہیں. آج بھی اگر کوئی غیر ملکی مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ان کا پہلا یا دوسرا سوال فلسطین کے بارے میں ضرور ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی انر ہمارے درمیان ایک بانڈ ہے، ہمارے درمیان ایک جسے کہتے ہیں یونٹی ہے جو چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ اوپر آ رہی ہے. اور یہ ویسٹ کے لیے بہت بڑا کنسرن ہے کہ مسلمان پھر جو امت بکھری ہوئی امت ہے اس کے اس خون نے جو رائے گا نہیں جائے گا، اس نے امت کو ایک طرح سے ایک طرف دھارے میں ڈالنے کی پیش بندی ہے. یہ چلے گی، یہ جائے گی آگے، اس میں وقت لگے گا. لیکن یہ کبھی اس کے لیے بہت اہم چیز تو یہی ہے نا کہ کیا ویسٹ میں جس طرح سے آپ دیکھیے برطانیہ میں ہو رہا ہے کہ انٹیریئر منسٹر کو ہٹا دیا، یا ایک اور منسٹر تھے مائیکل گور، ان کو ہٹایا کیونکہ انہوں نے اس قسم کے اسٹیٹمنٹس دے دیے جو مسلمانوں کے خلاف تھے. اب اگر مسلمان یعنی مسلم کمیونٹی جو مائنورٹی ہے وہ جمہوری طریقے سے کوئی ایک چینج لانے کی کوشش کرے گی تو اس کا ٹکراؤ تو ویسٹرن ڈیموکریسی سے ہی ہوگا. ان جمہوری اقدار کو وہ کیا وہ جمہوری اقدار اس مسلم اپرائزنگ کو روک پائیں گے؟ آپ دیکھیے کہ امریکہ میں کتنی ایسے نظر آ رہے ہیں ایگزامپلز جہاں پہ مسلمان اپنے بات کہنا چاہتے ہیں اور ان کو اسٹیٹ کنٹرول کر رہی ہے. تو یہ جو کیونکہ وہ اوپن سسٹم ہے، اوپن اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ اگر اسٹیٹ کسی کو زبردستی پکڑتی ہے تو وہ بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں کو نظر آتا ہے. یہ ایسے انڈر کرنٹس ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ جس کے بہت لانگ لاسٹنگ امپیکٹس آئیں گے. اور فائنلی میرا خیال ہے کہ ایک اور جو امپیکٹ آئے گا وہ اسرائیل کے اندر آئے گا. اس کی ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے وہ اس وقت تو نیتن یاہو بیٹھے ہیں اور وہ جس طرح سے بھی پالیسی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، مگر وہاں آہستہ آہستہ ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہا ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ وہ معاشی جو ایک بیک لیش آ رہا ہے نا ان کے اوپر، اتنا نقصان ہو رہا ہے. بلینز آف ڈالرز کے وہ میزائلز جو انہوں نے ڈوم بنایا ہوا ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ خرچہ ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جنگ وہ جیت نہیں پا رہے. اصل میں اس کا امپیکٹ آئے گا کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ تو ابھی اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے کسی طرح سے، کیونکہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ڈائیورٹ کر رہے ہوئے پورا انٹرنیشنل اپنا ڈومیسٹک پریشر جنگ کے اوپر. لیکن جس وقت لوگوں نے سوال کر کے سڑکوں پہ آنا شروع کر دیا تو پھر اس سیلاب کو ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا. دنیا جو ہے نا ایسے ملکوں کو اور ایسے لیڈرز کو کبھی نہیں بھول سکتی جو قتل و غارت اور ظلم کی حمایت کرتے ہیں. ان کو نہیں بھولا جائے گا. آج تک پریزیڈنٹ بش کو برے الفاظ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے دنیا ان لوگوں کو بھی یاد رکھے گی جنہوں نے ایسے برے وقت میں مظلوموں کی حمایت کی. ہمارا اور آپ کا تو کام یہی ہے نا کہ ہم زبان سے اور قلم سے اور جس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں ہم ان مظلوموں کی حمایت کریں. اپنا ذاتی مفاد اور ذاتی دلچسپی اس کو ایک طرف رکھ کے، کیونکہ اس وقت تو ان کو ہمارے سپورٹ کی ضرورت ہے. شاید ہماری جو مالی امداد ہے وہ اتنی نہ پہنچے، لیکن ہماری مورل سپورٹ اور پولیٹیکل سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے.